الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی کا اصل مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی ہے. اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی ہے، ورنہ یہ زندگی سراسر شرمندگی ہے. انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی ذات کی پہچان، معرفت، اس کی فرما برداری، اس کے حکموں کی تعمیل، اس کے حکموں پہ چلنا، یہ زندگی کا مقصد ہے. کسی فرد کو، کسی معاشرے کو، کسی گھرانے کو، کسی سوسائٹی کو کہیں بھی یہ زندگی مل جائے مبارک ہے. باقی ساری چیزیں وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ضروریات ہیں. مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا شعور ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سبق ہے. یہ اللہ تعالی کے کلام کا پیغام ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ اللہ تعالی کا پیغام ہے، دین اسلام کا صحیح شعور ہے. آج اسی شعور کی کمی ہے کہ آج زندگی کا مقصد اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش، اچھی سوسائٹی، اچھا اسٹیٹس، اور یہ اتنا غلط شعور ہے کہ ساری زندگی کا رخ ہی غلط ہو جاتا ہے. باپ اپنی اولاد کے رشتے کرتا ہے، اسی چیز کو سامنے رکھتا ہے. باپ اپنی اولاد کو تعلیم دلاتا ہے، اسی چیز کو سامنے رکھتا ہے. ملک در ملک جو سفر ہوتے ہیں، جو ہجرتیں ہوتی ہیں، جو ملک اور وطن چھوڑے جاتے ہیں، اسی کی خاطر ہوتی ہیں. کتنا غلط ہو گیا زندگی کا نظام کہ جو ضروریات تھیں وہ مقصد پہ آ گئیں، جو وسائل تھے وہ مقصد بن گئے، جو ذرائع تھے وہ زندگی کا مقصد بن گیا، اور مقصد زندگیوں سے اوجھل ہو گیا. تو بربادی تو آنی ہے نا، نقصان تو ہونا ہے نا. کہ جو وسائل تھے، جو ذرائع تھے، جو ضروریات تھی، کمانا، گھر، رہائش، اسفار، تجارت، زراعت، صنعت، یہ سارے ذرائع تھے مقصد کی خاطر. کہ ایک مسلمان اور ایک انسان کو ایسا ماحول میسر ہو جائے کہ اس کے لیے مقصد پہ چلنا دشوار نہ ہو.
اسی کے لیے امر بالمعروف تھا، نہی عن المنکر تھا، اسی کے لیے دعوت تھی، اسی کے لیے جہاد تھا، اسی کے لیے اسلام کے لیے اقتدار اور قوت تھی، تاکہ ایسا ماحول انسانوں کو مل جائے کہ اس کے لیے مقصد پہ چلنے میں کوئی مشکل اور دشواری نہ رہے۔ ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ تو مقصد اصل ہے زندگی کا، اسی کے لیے سارے اسباب و وسائل ہیں۔ لیکن کتنا غلط ہو گیا زندگی کا نقشہ کہ جو اسلام کا شعور تھا، جو اللہ تعالی کا پیغام تھا، جو اللہ کے نبی نے بات سبق اور سبق دیا تھا، آج امت فراموش کر بیٹھی، ذرائع مقصد بن گئے، وسائل زندگی بن گئی، اور زندگی کا مقصد فراموش کر بیٹھا۔ بندگی کے بغیر موت آ جائے تو حرام موت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بغیر موت آ جائے تو حرام موت ہے۔ اور میری اولاد دین کی تعلیم اور تربیت کے بغیر زندگی گزار رہی ہے تو وہ موت کی طرح ہے، وہ اس کے لیے موت ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ اس کے لیے موت ہے۔ اگر اولاد دینی تعلیم اور تربیت کے بغیر زندگی گزار رہی ہے تو وہ زندگی نہیں، وہ اس کے لیے موت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو زندگی کا یہ شعور ناپید ہے آج۔ مکہ مکرمہ جیسا خطہ جس کی محبوبیت اور جس کی دلوں میں کشش اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ایسا لگتا ہے مقناطیسیت ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، ایسی بعض طبیعتیں اس سرزمین کے لیے کھینچتی ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ بعض دل ایسے کر دے کہ اس کی طرف کھینچنے لگ جائے۔ لیکن ایسی مقدس سرزمین جب وہاں اللہ کی بندگی مشکلیں ہونے لگی اور اللہ کی فرما برداری کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، وہاں شرک پر مجبور کیا گیا، اللہ کی نافرمانی پر زبردستی کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اسے بھی چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ۔ کچھ عرصے کے بعد پھر فرمایا اب تم بھی حبشہ چلے جاؤ۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ بھی اب اس خطے کو چھوڑ دیں، آپ بھی مدینہ چلے جائیں۔ اب دیکھیے مکہ جیسی سرزمین سے کہا جا رہا ہے آپ اسے خیر بات کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی مشکل ہو رہی ہے۔ تو بتائیے جب اس شہر کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دنیا کے اور شہر کس شمار اور قطار میں ہے؟ جہاں ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہماری اولادیں جا رہی ہوتی ہیں، جہاں ہماری نسلیں رہائش پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی دنیا جہاں مادیت ہے، جہاں غفلت کا ماحول ہے، وہاں جانا تو ناجائز نہیں ہے، لیکن وہاں رہ جانا، وہاں رہ جانا جہاں آئندہ نسل کی اسلام پہ مرنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جہاں رہ کر اسلام کے بارے میں وہ جوش و خروش، وہ اللہ کی فرما برداری پر مر مٹنے کا جذبہ جہاں نہ پیدا ہو جائے، وہ کم از کم مسلمان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔
مسلمان کی زندگی کا مقصد ان اسفار سے، ان زندگی کے ان نقشوں سے کوئی میل نہیں کھاتا۔ ہاں، جہاں اس کا ایمان محفوظ ہے اور جہاں اسے دوسروں کی ایمان کی بھی فکر ہے، جہاں اس کی آئندہ نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا ماحول بھی میسر ہے، وہاں اس کا رہنا مبارک، قابل تعریف، بلکہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا مجاہدہ اور جہاد۔ لیکن جہاں اس کے لیے اللہ کی بندگی خود مشکل ہو جائے یا اس کی نسل کا مشکل ہو جائے، تو مسلمان کی زندگی کا مقصد اس زندگی سے کوئی میل نہیں کھاتا۔ لیکن یہ شعور ہی نہیں ہے، یہ شعور ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ سوچ ہی نہ رہی کہ میری اولاد اللہ کی فرما برداری پہ نہ مری تو حرام موت مری، اور دینی تعلیم اور تربیت کے بغیر میرے بچے کی زندگی بھی موت کی طرح ہے۔ اللہ نے تو اس لیے نہیں بھیجا دنیا میں۔ ہاں، زندگی کا مقصد پورا ہو رہا ہے، پھر اللہ کی ساری نعمتیں اللہ کی رحمت بن جایا کرتی ہیں، چاہے وہ خوشحالی ہے، کہ چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ صحت اور زندگی ہے، چاہے وہ تجارت اور زراعت میں ترقی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی رحمت بن جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من طال عمره وحسن عمله، لمبی عمر پائے اور اللہ کے فرما برداری کے ساتھ جیے۔ لمبی عمر ملی لیکن زندگی اللہ کی فرما برداری پہ ہے، سب سے اچھا۔ کہ یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے گرا ہوا شخص کون ہے؟ سب سے برا آدمی کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمره، لمبی عمر، وساء عمله، وساء عمله، لمبی عمر ملے لیکن زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، بدترین آدمی، برا آدمی ہے۔ وہ لمبی عمر، یہ بھی لمبی عمر، وہ سب سے زیادہ قیمتی، یہ سب سے گھٹیا چیز کیا ہے؟ وہاں نیکی کی روح ہے، وہاں اللہ کی فرما برداری ہے۔ اس اللہ کی فرما برداری کے ساتھ صحت بھی نعمت، صحت بھی رحمت، حسن بھی رحمت، زندگی بھی رحمت، جوانی بھی رحمت، خوشحالی بھی رحمت، اور وہ روح نکل جائے اللہ کی فرما برداری کی، صحت بھی وبال، خوشحالی بھی وبال، طاقت بھی وبال، زندگی بھی وبال۔ یہ زندگی موت سے بدتر جو اللہ کے نافرمانی پہ گزر رہے۔ تو زندگی کا مقصد ایک ہے ذرائع، ایک ہے وسائل، ایک ہے ضروریات۔ میرے بچے کا کام ہے آج امتحان گاہ میں جا کے پیپر دینا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ ضروریات بھی ہیں، سواری چاہیے، قلم چاہیے، ڈیسک چاہیے، پنکھا چاہیے، نشست چاہیے، پانی چاہیے، لیکن مقصد کیا ہے؟ پیپر میں اچھے نمبر لے، اچھا امتحان ہو۔ باقی ساری ضروریات وسائل ہیں اس مقصد کو پہ آنے کے لیے، آسانی کے لیے، لیکن کوئی نادان آدمی انہی ذرائع میں الجھ کے رہ جائے کہ اے سی کی ہوا ٹھنڈی نہیں، پنکھا بہت ہلکا ہے، پانی معیاری نہیں ملا، نشست کام کی نہیں تھی، اسی میں وقت گزار کے بغیر پرچہ دیے آ گیا، سب کیا کہیں گے؟ کم عقل آدمی ہے۔
عقل سے محروم ہے، نادان ہے، بڑا ہی کم عقل آدمی ہے. اور اگر امتحان حال میں پرچہ اچھا ہو جائے، مقصد پورا ہو گئے، یہ ساری نعمتیں رحمت، خوب فائدہ اٹھایا، بہت اچھی بات ہے. لیکن آج اس شعور کی کمی ہے کہ اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی. اگر وہ بندگی نہیں، یہ زندگی سراسر شرمندگی ہے، ذلت اور رسوائی ہے، ناکامی اور ہلاکت ہے. مت دیکھیے دنیا میں اسٹیٹس، مت دیکھیے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بندگی سے محروم ہیں. اگر انہیں دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھیے، اگر انہیں دیکھنا ہے تو اپنی نبی کے احادیث اور ارشادات کی روشنی میں دیکھیے. جنہیں اللہ کا کلام تو کہتا ہے یہ انسانیت کے دائرے سے بھی نیچے ہیں. انسان تو دور کی بات ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، انسانیت کے دائرے سے بھی گرے ہوئے ہیں، قابل رشک نہیں ہیں. خوش نصیبی، سعادت مندی، قابل رشک جس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری، وہ خوش نصیب آدمی ہے. تو میرے عزیزوں، اس شعور کو سامنے رکھیے جو ہمیں اسلام دیتا ہے، جو اللہ کا پیغام ہے. اس شعور کو تازگی کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے رکھیے، ورنہ زندگی کے فیصلے بڑے غلط. نہیں دیکھتے بچیاں جہاں جا رہی ہیں اس ماحول میں اس کی فرما برداری محفوظ بھی ہے یا نہیں. اللہ کی فرما برداری، اللہ کی حکموں کی تعمیل ہے بھی نہیں. وہاں تو مکہ چھوڑا جا رہا ہے، وہاں تو مکہ جیسی سرزمین کو خیرباد کیا جا رہا ہے، جس کی محبوبیت، جس کی دل آویزی دلوں کو کھینچتی اپنی طرف. سبق دیا نا، اصل چیز اللہ کی فرما برداری. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے. کچھ لوگوں نے راستہ روک لیا. مکہ کا معیشت اور مکہ کا کمایا ہوا سرمایہ مدینہ نہیں جا سکتا. ہم نہیں چاہتے کہ مدینہ کی معیشت اور اقتصادیات مکہ کی دولت سے اس میں استحکام اور اس میں مضبوطی آئے. پیسہ نہیں لے کے جا سکتے. آپ نے فرمایا مجھے جانے دیجئے، پیسہ لینا ہے لے لو. سارا زندگی بھر کی پونجی ان کے حوالے کر. بیٹی والے آئے، کہا جانا ہے چلے جاؤ، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے. بیوی بھی لے گئے، کچھ لوگ اپنے بھی آئے، کہا جانا ہے چلے جاؤ، بیٹا نہیں لے کے جا سکتے. وہ بھی چھین لیا گیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور اپنی بیتی کہانی سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ زندگی بھر کی پونجی بھی گئی، زندگی کے رفیقہ بھی، حیات بھی چھین لی، دل کا ٹکڑا بیٹا وہ بھی ظالموں نے نہیں ساتھ لے کے آنے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر کے فرمانے لگے یا ابا سلمہ، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع. ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے. سبحان اللہ، بڑے نفع کی تجارت کی. اللہ کے نبی تو وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں نا. اللہ کے نبی کا روشن، عقل کا روشن ہونا اور علم کا ملنا وہ تو اللہ کی خاص عطا ہے نا. آپ تسلی دے رہے قد ربحت البیع، قد ربحت البیع یا ابا سلمہ. گھاٹے کا سودا تھوڑی ہے، مقصد پا لیا. کچھ وسائل چلے گئے، کچھ ذرائع چھن گئے، کچھ ضروریات پوری نہیں ہوئی، مقصد تو مل گیا. اللہ کی فرما برداری لے کے آئے ہو اور اللہ کی فرما برداری پانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ماحول لے کے آئے ہو، سب کچھ پا لیا. گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ یہ شعور نصیب فرما دے. اسلام کا اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں کو یہ شعور دے دے. پھر مقصد زندگی کی خاطر
ہر مفاد، ہر نفع قربان کرنا آسان ہو جائے، پھر مقصد کی خاطر سب کچھ قربان کرنا آسان ہے۔ اسلام آباد میں عدالت میں فیصلہ ہو، سفر کا مقصد وہ عدالت میں حاضری ہے، اور حاضری بھی بہت اہم ہے، کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ نادان آدمی اس فیصلے کے لیے عدالت میں تو حاضر نہیں ہوتا، اور دائیں بائیں کے چمک دمک اور پرفضا ماحول میں جا کر وقت گزار دیتا ہے، فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ بڑا ہی نادان ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ سفر تھا وہ تو کوئی نہیں پورا کیا، کہنے لگا بڑی اچھی تفریح رہی، کہنے لگا بہت اچھا وقت گزرا، بڑی اچھی ملاقاتیں رہیں، میاں کس کام کی فیصلہ تیرے خلاف ہو گیا؟ تو میرے عزیزو، وہ دنیا کا اسٹیٹس اور وہ معیار زندگی، وہ خوشحالی اور وہ واہواہ کس کام کی اگر اللہ ہی ناراض ہو جائے؟ زندگی اللہ کی نافرمانی پہ کھڑی ہو، بڑی کم عقلی ہے، اور مسلمان کا اس کم عقلی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مسلمانوں کا اس کم عقلی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی ہے۔ میرے عزیزو، اس کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کے فیصلے کریں، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کریں، اسی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالی جینا بھی اپنی فرما برداری کا عطا فرمائے اور خاتمہ بھی اپنی فرما برداری پہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔